السلام علیکم. پروگرام 102 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پلاننگ کمیشن یا منصوبہ بندی کمیشن کا کیا کام ہے, اس کا دائرہ کار کیا ہے, اور اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہے اس میں بہتری لانے کے لیے منصوبہ بندی کمیشن کے پاس کیا حکمت عملی ہے, ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہم نے بات کی ڈاکٹر ندیم الحق سے, جو ڈپٹی چیئرمین ہیں پلاننگ کمیشن کے. آئیے وہ انٹرویو آپ کو دکھاتے ہیں. پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر ندیم الحق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور سب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن کا بنیادی کام ہے کیا؟ پلاننگ کمیشن کا بنیادی کام جو 60 سال پہلے یہ جب بنی تھی, اس کا کام بڑا مزدار تھا اور ابھی بھی میرا خیال وہی ہے. اس کا کام تھا اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچ بچار کرنا اور اس کی امپلیمنٹیشن کی کوشش کرنی. اس زمانے میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا تھا جو ملک کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ سارے پلاننگ کمیشن میں مینیج کیے جائیں. وہ آج بھی مینیج ہو رہے ہیں. وہ پروجیکٹس کی شکل میں پلاننگ کمیشن کے پاس آتے ہیں اور پلاننگ کمیشن پروجیکٹس کی شکل میں ان کے ساتھ امپلیمنٹیشن کرتی ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کیسے کریں اور امپلیمنٹیشن کرتی ہے. نمبر 2 کام تھا کہ ہم ایک ترقیاتی پلانز بنائیں. 5 ایئر پلان آپ نے سنا ہوگا, ہمارے بنتے رہے ہیں کچھ. وہ 5 ایئر پلان کچھ اچھی طرح امپلیمنٹ ہوتے, کچھ نہیں ہوتے, بٹ وہ تو بائی ڈیفینیشن ہر ملک میں ایسی حالت ہوتی ہے. بٹ جو 5 ایئر پلان کی ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک گروتھ کی, ڈیولپمنٹ کی ایک ویژن آ جاتی ہے سامنے. پالیسی وہ ہوتی ہے جو کہ قوم ایکسیپٹ کرے. میں اگر دیکھیں کمرے میں بیٹھ کے وہ بڑی اچھی پالیسی لکھ سکتا ہوں, پر پالیسی وہ ہوتی ہے جو قوم امپلیمنٹ کرے. تو پالیسی بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پالیسی یہ نہیں ہے کہ کسی نے بنا دی اور ٹھا کر کے امپلیمنٹ ہوگی. پالیسی بنتی ہے تحقیق, سوچ بچار سے, پھر اس پہ کرٹیک ہوتا ہے, پھر اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. اٹس این ایولیوشنری پروسیس, اور اس کے اندر امپلیمنٹیشن ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے. تو یہ پلاننگ کمیشن کام ہے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور ایک سوال اور کہ جب آپ نے کہا کہ منصوبہ بندی کی بات ہم کرتے ہیں تو پلاننگ کمیشن ہر شعبے کی منصوبہ بندی میں انوالو ہوتا ہے یا کوئی ایسا بھی شعبہ ہے جہاں پہ پلاننگ کمیشن کی ہم کو انوالومنٹ نظر نہیں آتی؟ نہیں جی, پلاننگ کمیشن کا تو مینڈیٹ بہت براڈ ہے, بہت براڈ ہے, اینڈ رائٹلی سو. پلاننگ کمیشن کا جو ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا پوری مطلب آپ کی ساری بینگ سے تعلق ہے, آپ کی ہر چیز ہر شعبے سے تعلق ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ پلاننگ کمیشن کا مینڈیٹ بہت براڈ ہے. ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ کو بھی کٹ کیا گیا. یہ کوئی اچھی پالیسی تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں. تو یہ کیوں کیا گیا؟ اور ہمارے یہاں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترجیحات اگر دیکھا جائے اور جتنی ضرورت ہے تعلیم پہ سرمایہ کاری کرنے کی, اور میں نے سرمایہ کاری کا لفظ استعمال کیا ہے, ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں تعلیم پہ, تو اس پہ پھر پلاننگ کمیشن جیسا کہا نا امپلیمنٹیشن عمل درآمد بھی کرانے کا دائرہ کار میں آتا ہے آپ کے, تو اس پہ آپ نے حکومت سے کیا بات کی؟ دیکھیں یہ بڑی سمپل بات ہے. ایک کنٹری چوائسز میک کرتی ہے, نہ میں کرتا ہوں, نہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, نہ کوئی ہماری حکومت کرتی ہے. کنٹری کی چوائسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ابھی پیٹرول کی قیمت دنیا میں بڑھی, ہم نے نہیں بڑھائی, ہمیں نہیں بڑھانے دی, لوگوں نے نہیں بڑھانے دی. اب اس کا جو خرچہ ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ وہ ہر مہینے تقریباً 5-6 بلین کا خرچہ ہے. وہ جو سبسڈی ایک قسم کی آ گئی یا خرچہ آ گیا یا ٹیکس میں کمی آ گئی ہے, ٹیکس میں کمی آئی ہے اس کیس میں, وہ تو پھر بجٹ ڈیفیسٹ میں آ جائے گی بات. اسی طرح اگر آپ دیکھیں اب جو بجلی کی جو سبسڈی ہے وہ بھی نہیں قیمت بڑھا دیتے تو وہ بھی ٹیکس میں تو آنی ہے نا, یا مطلب بجٹ میں آنی ہے. اسی طرح ویٹ آپ خریدتے ہیں, شوگر خریدتے ہیں, ریلوے کو سبسڈی دیتے ہیں, PIA کو سبسڈی دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائز جو کام نہیں کر رہے وہ سب پیسہ کہیں نہ کہیں سے پورا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کا یہ مطلب جب بجٹ میں پیسے نہیں رہتے تو ہم پھر کاٹتے ہیں کہیں نہ کہیں, جہاں سے کاٹتے ہیں کاٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس میں ایجوکیشن بھی کٹ آتی ہے. PSTP سب سے پہلے تو PSTP کٹ ہو گیا. اب ہمارا PSTP شروع ہوا تھا سال میں 280 بلین پہ, اب 180 رہ گئے, 100 بلین کٹ کے, بلکہ مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید اور کٹے گا. جب یہ کٹ جائے گا تو پیسہ کہاں سے لائیں؟ کاٹنا ہی پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے, جب ہمارے پاس پیسے زیادہ تھے 3-4 سال پہلے, ہم نے سینسبلی نہیں کیا. اس میں پلاننگ کمیشن کا بھی قصور ہے, باقیوں کا بھی قصور ہے, میں مانتا ہوں. ہم نے سینسبلی سوچا کیونکہ ہم لوگ بہت جلد بازی میں ہوتے ہیں. لوگوں نے کہا دھڑا دھڑ یونیورسٹیاں بنا دو, بناتے گئے بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے گئے. میں نے اس وقت بھی خیر موسک پلاننگ کمیشن میں تھا, باہر تھا, پر میں کہتا تھا یار, کافی لوگ کہتے تھے بھائی استاد پہ غور کرو. آج بھی ہم استاد پہ غور نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہم بنانے پہ غور کر رہے ہیں, بلڈنگوں پہ. یہ تو پھر پالیسی کا فقدان ہے نا کہ آپ اگر ایجوکیشن کی کوئی پالیسی بنا رہے ہیں تو آپ بلڈنگز کا سوچ رہے ہیں, لیکن بلڈنگز میں جو پالیسی کا فقدان نظر آیا نا. بالکل صحیح ہے. ہم اس پہ اب بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو
کوشش کریں ریڈریس کرنے کی. تو یہ جو کٹ آیا ایجوکیشن پہ ضرور آیا, میں مانتا ہوں, میں نہیں کہتا, اور میں نہیں کہتا یہ اچھی بات ہے, میری طرف سے تو ایجوکیشن کو بڑھانا چاہیے, بٹ خدا را غور کریں کہ پیسے ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں. یہ بلڈنگوں سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے, اگلے 10-15 سال کہیں جی بلڈنگیں نہیں بناتے, پروفیسر تو لائیں پہلے, وہ پروفیسر لائیں. دیکھیں جی آئنسٹائن جھونپڑی میں بیٹھ جائے تو وہ یونیورسٹی بن جاتی ہے, MIT بن جاتی ہے. آئنسٹائن MIT میں بیٹھا ہو تو کوئی مطلب آئنسٹائن سے یونیورسٹی بنتی ہے, یونیورسٹی نہیں بنتی بلڈنگ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ اب آپ نے کہا کہ اس سال تو ہم نے ترقیاتی بجٹ سے 100 ارب روپے کاٹ دیے, 280 سے 180 رہ گیا, وفاقی بجٹ کی بات ہو رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں مزید کمی کی جائے. مزید کمی کا مطلب کیا ہے؟ جیسا بھی ہم بات کریں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, اگر ہم ترقیاتی منصوبوں پہ ہی پیسہ نہیں لگائیں گے تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میرا تو خیال ہے جی کہ ترقیاتی منصوبوں پہ پیسہ ہمیں لگانا بھی پڑے گا, لگانا بھی چاہیے. بھاشا ڈیم بنانا ہے, یہ یونیورسٹی وہ تو کرنا ہی ہے, ٹھیک ہے, ہونا ہی ہے, پر بجٹ ایک ہی ہوتا ہے. پیسے آپ نے جہاں لگانے ہیں, اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا آپ نے کنک خریدنی ہے, شوگر خریدنی ہے, یہاں دینا ہے, تو پھر وہاں کاٹنے پڑیں گے. یہ چوائسیز ہیں. میں تو ایز اے ٹیکنوکریٹ سامنے رکھ سکتا ہوں بڑے مدبانہ انداز سے کہ یہ چوائسیز ہے جی, میک کر لے. آپ لوگوں نے میک کرنی ہے. And I'm not talking about leadership, I'm talking about the people. The people have to put their foot down and say کہ یہ نہیں ہم کرنا چاہتے بھائی, ٹھیک. نمبر 2, میرا خیال ہے ترقی ہمارے اگلے 10 سوری آپ بات کرتی ہے, لیکن آپ پولیٹیشنز کی بات کر رہے ہیں اور پیپل کی بات کر رہے ہیں, تو جو اس وقت پولیٹیشنز ہیں جمہوری حکومت پاکستان میں, تو وہ عوام کی تو نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو ڈیسائیڈ کرنے کا مینڈیٹ ملا ہوا ہے, وہ ڈیسائیڈ کریں. دیکھیں نا جی, آج کل انٹریکٹیو ورلڈ ہے ود یور میڈیا, آج کل انٹریکٹیو ورلڈ ہے. وہ بھی روز شام کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے, وہ بھی اپنے سگنل دے رہے ہیں اس سے. آج کل تو پولنگ بھی آ گئی ہے, پولنگ سے بھی وہ دیکھ رہے ہوتے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ان اے سینس آج کل کافی حد تک پاپولر ول سے پالیسیز بنتی ہیں, ناٹ سو مچ تھرو دا لیڈرشپ, ٹھیک ہے. تو اگر قوم کی سمجھ میں ایک چیز آ جائے اور قوم کہنا شروع کر دے تو ایونچولی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. نمبر 2 بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, اگین آئی کم بیک ٹو مائی ماڈل آف دا 21st سینچری. In this century, we need to have better governance, better management. اگر ہم اکنامک ریفارم کر لیں فار انکریز پروڈکٹیوٹی, ہمارا جو سلوگن ہے اس وقت کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی انکریز کرنی ہے, ہمارے پاس ایسٹس ہیں, ہمارے پاس لوگ ہیں, ہم اچھی طرح ان کو اگر کام کروائیں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے, اس سے بھی گروتھ آ سکتی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے گورننس. گورننس کیا ہوتا ہے؟ گورننس از ہاؤ یو مینج گورنمنٹ, ہاؤ یو, اٹس ناٹ کوئی موٹی پولیٹیکل چیز نہیں ہے, مینجمنٹ کا ایشو ہے. ہماری وہ مینجمنٹ کیا 21ویں صدی میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ نے اگر نظام گھر گاڑی کا بنایا ہوا تو پھر کیا کرے؟ دنیا میں کہیں گھر گاڑی نہیں دی جاتی سرکاری افسر کو, تنخواہ ملتی ہے, وہ گھر گاڑی اپنی خریدتا ہے. گھر گاڑی کا نظام کیوں رکھا ہوا ابھی تک؟ یہ تو کلونیل نظام تھا جو ہمیں 21ویں صدی میں ہم لے آئے 19ویں صدی سے. یہ تو 21ویں صدی میں آ جائے, گھر گاڑی کا نظام ختم کر دے. وہ بھی ایک اپنا ریفارم ہے, ایک پالیسی ہے جس کو ضرورت ہے. گورننس کا ریفارم بھی بہت ضروری ہے. سارے دنیا کے انڈیکیٹرز آپ کے جون سے ہیں وہ گورننس کی بات کر رہے ہیں. ہم نے گورننس پہ ابھی سوچنا بھی نہیں شروع کیا. ہمارے جو ریسرچرز ہیں انہوں نے گورننس پہ تحقیق بھی نہیں شروع کی ابھی. وہ ساری باہر سے آتی ہے. تو اگر وہ آپ نے ریسرچ پہ نہیں, وہ آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ بھی ماشاءاللہ گورننس کی جو بات آتی ہے بڑی سرسری آتی ہے, گہرائی میں نہیں کو جاتا. ٹھیک ہے جی. مینجمنٹ فار ایگزامپل, جی مینجمنٹ کیا ہوتا ہے, مینجمنٹ کے ایشوز کیا ہیں, آپ ایک سٹی کو کیسے مینج کر رہے ہیں, آپ ایک پاور سیکٹر کو کیسے مینج, ریلوے کو کیسے مینج کر رہے ہیں, اس کی باریکی میں کون ہے, انجینئر کون ہے, وہ اس کے کارپوریٹ اسٹرکچر کیا ہے, اس کا کیپٹل اسٹرکچر کیا ہے, یہ چیزیں پہ نہیں ہم چاہتے. یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کے ہم ڈاکٹر ندیم الحق سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.